السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے خوف میں اپنی تمام عیش و عشرت سے کنارہ کشی۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہایت جہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، شیخ کیا کہتے ہو، ذرا پھر تو کہو۔ مالک نے کہا، تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھے جیسا مفلس خرید لے گا؟ کہا، ہاں۔ تو کیا چیز ہے، میں تو تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیا۔ وہ اپنے مالک کے پاس گئی اور اس سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھتے ہی اس کی قلب پر ایسا رعب سا چھا گیا کہ پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا، اس کی قیمت ہی کیا ہے، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ قیمت آپ نے کیوں کر تجویز فرمائی؟ کہا، اس میں بہت سی عیب ہے۔ عیب دار شے کی قیمت ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اس میں عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شیخ بولے، سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ جو منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جوے پڑ جاتی ہے، اور بال پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کے بھی نہ رہے گی۔ حیض اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے، ہر قسم کی غدوتیں اور رنج و غم سے اسے پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ تو ظاہری عیب ہے، اب باطنی سنو۔ خود غرضی اتنی ہے کہ تم سے جو محبت ہے وہ غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں، اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسے کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اعتبار نہیں، اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے کہ اس کے لیے میرے ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی، اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے۔ کافور، زعفران، مشک، جوہر، نور سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کسی کھارے پانی میں اس کا آب دہن گرا دی جائے تو وہ شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے۔ جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جو اس کے ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور جو وہ پوشاک زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہان معطر مزین ہو جائے۔ مشک اور زعفران کی باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کی آرام میں رہنے کو تسنیم سے پانی سے غذا دی گئی ہے۔ اپنے عہد کی پوری ہے،
نبھانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کون سی خریدنے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے مدح و ثنا کی ہے یہی مستحق خریدنے اور طلب کرنے کے۔ شیخ نے فرمایا پھر اس کی قیمت تو ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی صرف نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمائیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے جملہ امور سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ کانے جب تمہارے سامنے چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہوا ہو اسے اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقراء فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو، اور اس مکار دنیا سے اپنے فکر کو بالکل الگ کر دو، اور حرص سے برکنار ہو کر قناعت کی دولت کو لو۔ پھر اس کا یہ ثمرہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے، اور جنت میں جو آرام و راحت کا محسن ہے عیش اڑاؤ گے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا سچ کہتے ہیں، اور خیرخواہی کے بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا اگر یہی بات ہے تو میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا تم کو بھی آزاد کیا، اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کے راہ میں دیا۔ دروازے پر ایک بہت بڑا موٹا کپڑا پڑا تھا، اس کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس نے بھی اپنا سب لباس پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے، اور ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت ہی میں جان دے دیے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔